اتنی بلند صلوات بھیج دو محمد و آل محمد۔ تیری بخشش کے سامنے آنکھ سے دل میں اتر آئے ہیں مولا تلاش رزق کی خاطر، جو سوئے آسماں دیکھا ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر آئے۔ یہ حسن کا دسترخوان تھا، پتہ ہے حسن کا دسترخوان؟ سنو گے حسن کا دسترخوان؟ علی کو دفنانے کے بعد 21 رمضان کو علی جیسے بادشاہ کو دفنانے کے بعد جب حسن و حسین اور علی کے بیٹے واپس آ رہے ہیں تو راستے میں چند نابینا فقیروں کو دیکھا۔ نابینا سائل اور بھکاری بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ حسن و حسین آخر علی کے بیٹے تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے نا۔ فقیروں کے پاس جا کر کہتے بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ کھانے کو اگر نہیں ہے تو ہم پیش کریں، افطار کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم پیش کریں۔ کہا افطار کے لیے تو موجود ہے، پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہے ہیں کہ جب سے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے ایک سخی ہمارے پاس عین افطار کے وقت آتا تھا، اپنے ساتھ بیٹھ کر ہمیں روزہ افطار کراتا تھا۔ ہم روز لیے رہے ہیں کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں وہ آیا نہیں، اللہ کرے خیر سے ہو۔ دیکھو حسن کی عظمت، وہ آیا نہیں، اللہ کرے خیر سے ہو۔ حسن مصطفیٰ میرا مولا کہتا ہے تم غم نہ کرو، پہلے روزہ تو افطار کرو۔ کہا نہیں وہ آیا نہیں تو ہم نے افطار بھی نہیں کیا۔ اس لیے کہ وہ جتنے پیار سے ہمیں روزہ کھلواتا تھا اتنے پیار سے ہمیں فقیروں کو کوئی روزہ کھلوانے والا نہیں تھا، آیا نہیں ہے۔ حسن ایک مرتبہ بے قرار ہو کر کہتے ہیں ہم بیٹھے ہیں، ہم تمہارے ساتھ افطار کرتے ہیں، ہم سے قسم لے لو ہم نے بھی 3 روز سے روزہ افطار نہیں کیا۔ کہا تم نے کوئی افطار نہیں کیا؟ کیا تمہارے پاس بھی وہ آیا کرتا تھا؟ ایک مرتبہ حسین سے برداشت نہیں ہوا، کہتے بھیا حسن بتا کیوں نہیں دیتے؟ ارے وہ میرا بابا علی تھا، ہم اس کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ ابن ملجم نے ضربت ماری، وہ 3 دن سے زخمی تھا، ہم اسے ابھی دفنا کر آ رہے ہیں۔ کس انداز سے آج ماتم کی ابتدا ہوئی ہے۔ عزیزارو، فقیروں نے جو حسن و حسین کا نام سنا نا، ٹٹولتے ہوئے ہاتھوں سے حسن و حسین کے پیر پکڑ کے کہتے ہیں اوہ میں قربان، شہزادے آئے ہیں ہمارے پاس، شہزادے آئے ہیں ہمارے پاس، شہزادے آئے ہیں ہمارے پاس۔ عزیزارو ایک جملہ اور سنو گے حسن کے لیے؟ حسن کتنا بڑا بادشاہ مولا ہے، جو چاہو آج مانگ لو، مگر رونا ایسے جیسے حسن پر رونے کا آج حق ہے، جیسے زینب چاہتی ہے میرے بھائی کو ایسے رونا ایسے جو مانگو گے مل جائے گا۔ عزیزارو حسن کے دسترخوان کا عالم یہ تھا، سنو گے جملہ، حسن کا دسترخوان 24 گھنٹے میں کبھی لپیٹا نہیں جاتا تھا، ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ انواع و اقسام کے کھانے جو عربوں کو میسر بھی نہیں تھے وہ مولا حسن کے دسترخوان پر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ 2 سائل آئے، انہوں نے تھوڑا کھانا کھایا اور کچھ آنکھ بچا کر چپ کے اپنی زنبیل میں حسن کے دسترخوان سے تھوڑا کھانا اٹھا کر چھپا کر اٹھنے لگے۔ حسن کہتے ہیں چھپاتے کیوں ہو؟ لے کر کیوں جا رہے ہو؟ جتنا چاہو کھا لو، پھر آ کر کھا لینا، کبھی کمی نہیں ہوگی، یہ دسترخوان کبھی بند نہیں ہوتا۔ سنو گے جملہ؟ وہ دونوں فقیر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا حسن ہمیں معاف کر دینا، ہماری نیت چوری کی نہیں ہے، بلکہ کوفے، بس جملہ سن لو، کوفے میں ایک بادشاہ رہتا ہے جو اتنا غریب ہے، جو جو کی سوکھی ہوئی روٹی پانی کے نمک کے پانی سے ڈبو کر کھاتا ہے۔ ہم اس کے لیے کچھ کھانا لے کر جا رہے تھے، اس نے تو زندگی میں اتنا اچھا کھانا کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ حسن سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ارے وہ میرا بابا علی ہے، یہ سارا لنگر اسی کی بادشاہی ہے۔ میری ماں بہنوں کس طرح سے ماتم کر رہی ہے، اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔
دوستو مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مجھے پہلے ایک جملے کا جواب دے دو, میں مصائب پڑھوں گا. آج سورہ کوثر کے تاجدار کا ماتم کرنے آئے ہو نا, آج رسول اللہ کا ماتم کرنے آئے ہو نا, آج رسالت مآب کا ماتم. مجھے بتاؤ میری ماں بہنوں, اتنی بڑی تعداد میں وہ دیکھو تاحت نظر. مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تمہاری آرزویں پوری کرے. آج تم اتنی بڑی تعداد میں آئی ہو کیونکہ تمہیں پتا ہے نا کہ ایک فاطمہ ہے, دو غم ہے. میرا نوجوان وہاں تک سر پیٹ رہا ہے. ایک فاطمہ زہرا ہے اور آج ہی دو غم ہیں. ایک فاطمہ کو بابا کا غم, کس کا پرسہ لوگی بی بی؟ اپنے اس باپ کا کہ جس کے مرنے کے بعد 3 مہینے کے اندر فاطمہ پہ اتنے مصائب پڑے کہ سر کے بال سفید ہو گئے. اور کیا جملے سن رہے ہو عزادارو؟ عزادارو رسول اللہ کا پرسہ دو پہلے آج فاطمہ کو, پھر حسن کا پرسہ دیں گے. پہلے یہ جملہ سن لو, میں نہیں کہتا, میں مجمع سے پوچھ رہا ہوں. اور میری ماں بہنوں, تم میں 40 برس کی ماں بھی ہوگی, 50 برس کی ماں بھی ہوگی, 60 برس کی ماں بھی ہوگی. ضعیفہ مائیں, تمہارے بچوں کو مولا سلامت رکھے, تمہاری گودیاں آباد رکھے. جو مائیں نہیں ہیں اللہ انہیں رباب کے صدقے میں اولاد عطا کرے. اتنی دعائیں دے کر جملہ کہہ رہا ہوں. بتاؤ فاطمہ زہرا کا جب نام لیتے ہو تو کس ضعیفہ کا تصور ذہن میں آتا ہے؟ پتا ہے تمہیں 50 برس ہوئے نا, ضعیف ہوتے ہوتے یہ میری ماں سر پیٹ رہی ہے. 50 برس کے بعد ابھی بھی تیرے پورے بال میری ماں سفید نہیں ہے. یہ دیکھ فاطمہ زہرا کتنی جلدی ضعیف ہوئی. جناب زینب کہتی ہے, بی بی زینب کہتی ہے, جب میری ماں حق لینے دربار میں گئی. بلی شاہ, میرا بیٹا مولا سلامت رکھے, میرا عقیل بیٹا بے بھائی مولا تو ہاں رو. بی بی زینب کہتی ہے جب میری ماں حق لینے دربار میں گئی, میری ماں کی عمر 18 برس تھی. تم نے 18 برس کی ضعیفہ دیکھی ہے؟ سمجھ لو, ٹھہر کرو, اس لیے کہ قیامت کو برپا ہونا ہے. مولا کے صدقے میں جملہ سننا. بی بی زینب کہتے ہیں جب میری ماں دربار میں گئی اس کی عمر 18 برس کی تھی, اور جب دربار میں گئی تو میری ماں کے بال سفید تھے. دربار میں 4 گھنٹے کھڑے ہو کر جب رسول کی بطول بیٹی محروم واپس پلٹی تو بی بی زینب کہتی ہے میری ماں کے بالوں میں فضہ کے بالوں کی طرح چاندی آ گئی تھی. اللہ جانے 4 گھنٹے کا صدمہ. اور کیا سنا تم نے؟ لو محسن نقوی میرا بھائی شہید, آج اس کے بدلے کے مصائب بھی پڑھنے ہیں مجھے, تو 2 جملے اس کے بھی سن لو. جو وہ بڑے شوق سے پڑھا کرتا تھا, وہ محسن ہی پڑھتا تھا, اسی کا حق ہے. لیکن فضائل تم نے اس کے بیٹے سے سن لیے, مصائب کا جملہ اس کے بھائی سے سن لو. عزادارو, بی بی زینب کہتی ہے میری ماں دربار میں گئی, 4 گھنٹے مسلمانوں کے دربار میں رسول کی بطول بیٹی اکیلی کھڑی رہی. اور جب یہ محسن نقوی کے جملے تھے, اور جب بطول کے پیروں پر کھڑے کھڑے ورم آنا شروع ہوا, بالکل محسن کے جملے پڑھوں گا. محسن یہ جملہ کہا کرتا تھا, تو ورمائے ہوئے پیروں کو شرمائے ہوئے لہجے میں دیکھ کر ایک مرتبہ گھر کے نوکر سلمان سے کہتی ہے, چاچا سلمان, حاکم سے کہہ دے میرے مقدمے کا فیصلہ جلدی کرے, میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی یاد ہی نہیں ہوں. ماتم کرو دادارو. مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. عزادارو, سلمان حاکم سے کہہ دے میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادی نہیں ہوں. پتہ نہیں محسن کے بعد بھی اس طرح رو سکو گے یا نہیں. محسن اس طرح سے یہ جملہ پڑھتا تھا جب سلمان نے کہا حاکم میرے رسول کی بیٹی کہتی ہے میری شہزادی کے حق کا فیصلہ جلدی کر دے, اسے اتنی دیر دربار میں کھڑے رہنے کی عادت نہیں ہے. عزادارو, جملہ سنو گے جو محسن کہتا تھا. ایک مرتبہ تخت پہ بیٹھے ہوئے مسلمانوں نے سلمان کو خطاب کر کے کہا, سلمان اپنی شہزادی سے کہہ دے کہ اب یہ منبر تیرے باپ کا نہیں ہے.
آئے ہائے ہائے، او ماتا، او میری ماں بہنوں، او میری ماں بہنوں، او جزاک اللہ، جزاک آگے حق ہے رونے کا۔ حوصلہ حوصلہ، ساری رات ہو گئی ہے تمہیں روتے ہوئے، سارا دن ہو گیا ہے تمہیں روتے ہوئے میرے بھائی، مولا تیری دعائیں قبول کرے، مولا تمہارا رونا قبول کرے، لو جس کے دل میں جو دعائیں ہیں مانگ لو، میں جملہ کہہ رہا ہوں جو برداشت کرے۔ عزادارو سنو گے؟ ہاں روک لو، سانسیں روک لو، مجھے محسن کا جملہ کہنا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہو ہمارا فقہ کب سے بنا؟ ہم سے پوچھتے ہو ہمارا فقہ جعفری کب سے بنا؟ ہم سے پوچھتے ہو ہمارا راستہ مسلمانوں سے کب سے علیحدہ ہوا؟ ارے ہمارا راستہ تو اسی دن مسلمانوں سے علیحدہ ہو گیا تھا جس دن مسلمانوں کے دربار سے رسول کی بطول بیٹی منہ پھرا کر محروم واپس گئی تھی، اور محسن نقوی کہا کرتا تھا کہ بطول اس محرومی کے عالم میں گئی ہے کہ جب صحن مسجد کو عبور کیا ہے تو بڑے بیٹے حسن نے، سنو گے حسن کے ماتم دارو، شہزادہ حسن کے ماتم دارو سنو گے، بڑے بیٹے مولا حسن نے ماں کا دامن پکڑ کے ایک جملہ کہا، اماں حق لے آئی نانا کی امت سے؟ میرے مولا مجھے طاقت دینا پڑھنے کی، انہیں طاقت دینا سننے کی، یہ جملہ سن لے، جملہ پڑھ رہا ہوں اپنے محسن نقوی شہید کا، اماں حق لے آئی نانا کی امت سے۔ آج حسن کو زہرا نے جواب نہیں دیا، دامن چھڑایا، آگے بڑھ گئی، لاڈلا بیٹا حسین جس کی کوئی بات بطول نے کبھی ٹالی نہیں، حسین نے اپنے مزاج کے مطابق ماں کا دامن پکڑ کے کہا، اماں جب جانتی تھی کہ حاکم شریف نہیں ہے تو دربار میں گئی تھی کیوں؟ ماتم کرو نا، ماتم کرو۔ یہ ہے حسنوں نے کہا، مولا تمہیں سلامت ہے، اور میرا بھائی مولا تمہیں سلامت ہے، اور میرے بھائی مولا تمہیں سلامت ہے۔ یہ مجلس اس منزل پر ہے، دیکھو 5-7 منٹ کی زحمت، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جہاں جی جہاں چاہو نا کہ تمہاری ہر تمنا دعا پوری ہو، وہاں ماتم کر کے رو لینا۔ عزادارو آج بطول نے، میری ماں بہنوں، حسین کو بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب جو تھوڑے دل کا مومن یا مومنہ ہے وہ مجھے معاف کر دے، میں اتنے سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں، لیکن ایک جملہ ہے تاریخ کی حقیقت، میں پڑھے بغیر ماں بہنوں رہ نہیں سکتا۔ تمہارے ہاتھ بھی کھلے ہیں، تمہارے سروں پہ چادریں بھی ہیں ماشاءاللہ، تمہارے وارث بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بازار شام کا نہیں ہے۔ یہ کوٹھوں پر جو خواتین چڑھی ہوئی ہے نا، یہ زینب کو پتھر مارنے کے لیے نہیں، زینب پہ ماتم کرنے کے لیے۔ لو میری ماں بہنوں جملہ سن لینا، اب جو ماتم کر سکتی ہے، جیسے ہی حسین سے دامن چھڑا کر، حوصلہ حوصلہ، اور میرے بھائی خدا کے لیے مجھے پڑھنے دینا۔ ہاں ہاں اچھا میں چپ ہو جاتا ہوں، مگر مجھے تو حسن کی شہادت پڑھنی ہے، مجھے یہ جملہ تو کہنے دو۔ میری ماں بہنوں مولا تمہیں، اور میرے بھائیوں مولا تمہیں سلامت رکھے، خدا کے لیے برداشت کر لینا جملہ۔ جیسے ہی بطول بی بی صحن مسجد عبور کر کے اپنے گھر میں داخل ہوئی، اب سننا میری بیٹیوں، تم جو جملہ سننا، جو میری بیٹیاں ہیں نا وہ یہ جملہ سنیں۔ ایک 6 برس کی بیٹی نے آ کر ماں کے گلے میں باہیں ڈالی اور آ کر کہتی ہے، اماں تو دربار اور اتنی دیر ماتم کرو نا، جو ہاتھ اٹھا کرتا ہے۔ حوصلہ بیٹے، حوصلہ، اور یہ حق ہے رونے کا، یہ حق ہے نا رونے کا۔ اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دیکھ میرے بھائی جعفر امیر، مولا تجھے زندگی دے، صحت دے، تیرے بیٹے کو، تیری بیٹی کو، میری بیٹی جو امریکہ میں ہے اسے، اس کے بچوں کو، تیرے داماد کو، تیری اہلیہ کو، تیرے بھائیوں کو، بھاوجوں کو، دوستوں کو، احباب کو، مومنین کو، ان مومنات کو مولا سلامت رکھے۔ اتنی بڑی مجلس، لو یہ جملہ سنو، بہت سنو۔ ایک بیٹی نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، اماں آپ دربار اور اتنی دیر۔ سنو گے اب جملہ، اب حوصلہ کر کے سن لینا۔ اور جس کے
جس کے بازوؤں میں طاقت ہے اور جس کے سینے میں دم ہے وہ ایک مرتبہ تو زینب کے پردے کو ضرور روئے. ایک مرتبہ جس فاطمہ نے حسن کو جواب نہیں دیا, حسین کو کوئی جواب نہیں دیا تھا, جب زینب نے سوال کیا, زینب کی پیشانی چوم کے کہتی ہے فاطمہ زینب سب کچھ سے دربار کا سوال کرے تو نہ کر, ماتم کرو ماتم کرو. ہاں میرا بیٹا, ہاں میرا بیٹا, بیٹے حوصلہ, بیٹے خدا کے لیے, خدا روتے رہو, تو سن کر برداشت نہیں کر رہا. سید سجاد کو دیکھ, 4 برس کی بہن تماچے کھاتی رہی, میرا بیمار. میں نے تو بیٹا حوصلہ سنبھال لو نوجوانوں, سنبھال لو جو بے ہوش ہوتا. اور مولا تمہیں سر, ہاں میرا بیٹا ہاتھ نہ جوڑ, ابھی جملے سن لینا, جب تک حسن کا جملہ نہ کہوں ہمیں رونا ہے. زینب, اچھا چھوڑ دیے سارے مسائل. زینب سب مجھ سے دربار کا سوال کریں تو نہ کر. اما کیوں میں دربار کا سوال کیوں نہ کروں؟ زینب اتنا سمجھ لے دربار کی ابتدا میں کرائی. سنو گے اگلا جملہ, زینب دربار کی ابتدا میں کرائی, دربار کی انتہا تجھے کرنا ہے, مگر میرے تیرے دربار میں فرق ہے. میں مدینے کے دربار میں گئی, تو شام کے دربار میں جائے گی. میں 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی, تو 9 گھنٹے شرابی کے دربار میں کھڑی رہے گی. مگر زینب جب میں دربار میں گئی, میرے سر پہ چادر تھی, میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. مگر جب تو دربار میں جائے گی تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی, ہاتھ پہ ماتم. اور جن کے ہاتھ کھلے ہیں وہ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ حسنوں بچے گو میرے نوجوانوں, سنبھالو, 2 جملے سنو. مولا حسن تیرے ماتمدار آئے ہیں. مولا حسن آج 28 سفر ہے. عزادارو, میرا مولا صبح سے روزے سے نہیں اٹھا, کوئی نہ اٹھا. تمہیں حسن کے جنازے کی قسم, سب اپنی جگہ بیٹھے روتے رہو. تمہیں امام حسن کی قسم, روتے رہو, ماتم کرتے رہو. 5-7 منٹ دیکھو کیا معجزہ دکھاؤں گا. بلا رہا ہوں امام زمانہ کو, وہی پرسہ لیں گے نا امام حسن کا. مولا امام زمانہ, میرے آقا آئیے, میرے سرکار زمانہ, تیری کنیزیں بیٹھی ہیں, تیرے غلام بیٹھے ہیں. میرا مولا صبح سے روزے سے, میرا مولا صبح سے روزے سے ہے. عزاداروں, مغرب کی اذان ہوئی, میرے مولا نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کر ایک مرتبہ روزہ کھولنے کے لیے پانی طلب کیا. جودہ بنت اشعث ملونہ, جو ایک بڑے صحابی کی بھتیجی ہے, جس نے یزید سے شادی کے لالچ میں, میں تاریخ پڑھ رہا ہوں, یزید سے شادی کے لالچ میں پانی میں زہر ملایا. مجھے نہیں پتا, حسن نے ایک گھونٹ پانی کا پیا, دوسرا ہاتھ کلیجے پہ رکھ کے کہا زینب بیٹھو بیٹھو. اور تمہیں حسن کی قسم, اور تمہیں مولا حسن کی قسم, اور مولا حسن کے تابوت کی قسم دے رہا ہوں, خدا کے لیے. ہاں ماتم کرو, وہیں کھڑے ہو کر ماتم کرو. مجھے 2 جملے بس, جہاں میں جملہ کہوں گا, تمہیں مولا حسن کی قسم, تمہیں فاطمہ زہرا کے لال کی قسم, ہاتھ جوڑ کر سید کہہ رہا ہے, میری محنت برباد نہ کرنا. میں لاہور کی تاریخ کے سب سے بڑی مجلس پڑھ رہا ہوں, جملے میں غور کر. ہاں یہ حق ہے ماتم کا. زینب جلدی آ, میرا کلیجہ کٹ گیا, جلدی آ, میرا کلیجہ کٹ گیا. زینب دوڑی آئی, ہاتھوں میں ایک لگن تھا, جیسے ہی بھائی کے دہن سے لگایا, فاطمہ کے لال نے کلیجے کے ٹکڑے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگن میں اگلنا شروع کیے. ہایو زینب کا مقدر, بڑے بھائی کا کلیجہ کٹتے ہوئے دیکھا, چھوٹے بھائی کو 70 قدم کے فاصلے پر. حوصلہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. ہاں یہ حق ہے, میری بھی تو ہمت ہے نا, اور میں بھی انسان ہوں. زینب و کلثوم دیکھ رہی ہے, بھائی کلیجے میں ٹکڑے اگل رہا ہے, بھائی کلیجے کے ٹکڑے لگن میں اگل رہا ہے. ام کلثوم ایک مرتبہ, میری ماں بہنوں سنو, سر پیٹ کے کہتی ہے چھوٹی شہزادی,
رکھ کے حوصلہ، بس گھڑی سے دیکھ لو 3 منٹ سے زیادہ نہیں، لیکن برداشت کر لینا۔ حسین مسجد نبوی سے آئے، زینب نے پھٹ کے کہتے ہیں بھیا میں اجڑ گئی، بھیا میرے وارث کو زہر دے دیا، میرے بھائی کو زہر دے دیا، ہم اہل بیت ایک مرتبہ پھر اجڑ گئے۔ حسین کہتے ہیں کون سا پانی پیا، کون سا پانی پیا؟ حسین نے پانی کا جام اٹھایا، حسن نے کونی کا سہارا لے کر پانی کے جام پہ ہاتھ مارا۔ حسین بیٹا ہاتھ نہ لگانا، عزادارو پانی جو زمین پہ گرا، سنو گے پانی جو زمین پہ گرا، علامہ ادیب اعظم ظفر حسن امروہی کہتے ہیں کہ جتنے حصے پر وہ زہر آلود پانی گرا اتنی مٹی میں سے دھواں نکلنے لگا۔ اب رو، یہ ہے رونے کا حق، اب رو بس، اس سے بڑے مصائب نہیں ہیں۔ اتنی مٹی میں سے آگ لگ گئی، دھواں نکلنے لگا۔ اللہ جانے حسن کے کلیجے کے کتنے ٹکڑے ہوئے ہوں گے۔ اور میری ماں بہنوں، میں مصائب پھر پڑھوں گا، تم سے ایک جملہ پوچھتا ہوں، تو اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ تم 3 منٹ سے زیادہ نہیں، تم نے کوئی غریب سے غریب جنازہ بھی دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کر قبرستان گیا ہو اور دفن ہوئے بغیر واپس آ گیا ہو؟ یہ حسن غریب کا جنازہ ہے۔ جیسے ہی زینب و کلثوم نے سجا کر روضہ رسول کی طرف بھیجا، مسلمانوں نے کمانوں پہ تیر چڑھا۔ ٹھہرنا بیٹا، ماتم کرتے رہنا خدا کے لیے، تمہیں حسن کا واسطہ جملہ میرا، ہاں میرا بیٹا جملہ میرا مکمل ہونے دینا، اور تمہیں حسین کا واسطہ۔ ادھر مسلمانوں نے تیروں سے حسن کے جنازے کا استقبال کیا، ادھر میرا بھائی ابھی محسن کہہ رہا تھا نا، ویڈیو جو آپ پچھلے سال کی سن رہے تھے، عباس کو چلا لایا، آواز دی بیٹا علی اکبر ذرا حسن کا جنازہ سوالوں میں ابھی آیا۔ عباس دوڑے آئے، گھر پہنچے، دیوار میں لٹکی ہوئی تلوار اتاری، تیزی سے دوڑے۔ زینب نے راستہ روک کر کہا عباس تلوار لے کر کہاں جا رہا ہے؟ میں نے تو تجھے بھائی کا جنازہ دے کر بھیجا تھا، یہ تلوار لے کر کہاں جا رہا ہے؟ یا غازی کے ہاتھ زینب کے پیروں پر آئے، ہاتھ رکھ کے کہتا ہے شہزادی آج نہ رک، کل جب کہے گی رک جاؤں گا۔ ماتم کرو، ماتم ٹھہرو، ہنسو بیٹے، اور تمہیں مولا کی قسم، مولا بھائی دو جملے سید منشری یہ جملہ مجھے پڑھنے دو۔ عزادارو، ادھر عباس دوڑے ہوئے تلوار لے کر جنازے کی طرف اس طرح گئے کہ عباس کی تلوار زمین پہ خط دے رہی تھی۔ ادھر حسین نے اپنے غازی کے بکھرے ہوئے تیور دیکھ کر کہا عباس میرے سر کی قسم تلوار نہ اٹھانا، میں مدینے میں کربلا نہیں چاہتا۔ سنو گے، غریب بھائی کو غریب ماں کے پہلو میں لے چلو۔ اب جو جنازہ نیچے دیکھا تو عزادارو جنازہ تو سفید ہوتا ہے نا، بس آخری جملے ہیں، کفن تو سفید ہوتا ہے نا۔ اب جو 18 جوانان بنی ہاشم نے دیکھا، مجھے نہیں پتا امت نے کیسا استقبال کیا تھا، کفن سرخ ہو گیا تھا۔ حسین نے کہا پہلے گھر لے چلو، جنازے سے تیر تو نکالے۔ جیسے ہی حسن کا جنازہ زینب کے گھر میں واپس آیا، زینب نے سر پیٹ کر کہا بھیا حسین میں نے تو بھائی کو سفید کفن پہنایا۔ ٹھہرنا بیٹا، ٹھہرنا، ماتم کرو، ٹھہرو۔ آخری جملہ، بس آخری، قرآن کی قسم آخری جملہ، بس یہ سن لو، مجھ پہ احسان ہوگا، مجھ پہ احسان۔ بیٹھے رہنا، خدا کے لیے ماتم کرنا بیٹھ کر، تمہیں امام حسن کی قسم سید ہو کر دے رہا ہوں۔ یاد رکھو کہ سال بھر تک کہ ہاں کوئی مصائب ہوئے تھے، کوئی جنازہ آیا تھا۔ عزادارو مجھے نہیں پتا، جیسے ہی بھائیوں نے حسن کا جنازہ صحن خانہ میں رکھا، فاطمہ کی دونوں بیٹیاں میری ماں بہنوں زینب و کلثوم جنازے کے نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ ایک بہن نے ایک تیر نکالا، کلثوم نے دوسرا، زینب نے تیسرا، کلثوم نے چوتھا، زینب نے پانچواں، کلثوم کرو کیے جاؤ، ماتم کیے جاؤ۔ ایک جملہ قرآن کے، ہاں مجھے وہ جملہ پڑھنے دو۔ عزادارو حسن کے جنازے سے تیر نکل رہے تھے، یا قاسم کی ماں ام فروا خاک پر بال بکھرائے اپنے وارث کی بے کسی کو دیکھ رہی تھی۔ 2.5 برس کا قاسم ام فروا کی۔ اب یہ جملہ سن لینا، سانس لے لو، قیامت آئے گی۔ میں نے کہا
مجھے نہ روکنا اس جملے پر بھائی جعفر امیر، یہ مجلس میں قیامت برپا ہونے والی ہے۔ میں نے سرکار زمانہ کو دعوت دی ہے، مولا آئے حسن کا ماتم کرنے کے لیے، مولا پرسہ دینے کے لیے غلام آئے ہیں۔ 2.5 برس کے قاسم کو جناب ام فروا روتے ہوئے کہتی ہے، ہر قاسم اگر آج تو جوان ہوتا، ماں کو بڑا ناز ہوتا ہے، میری ماں اللہ تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے، اگر آج تو ہاں بھائی ماتم کرنا، اب جس کے بھی ہاتھ ہے نا وہ عباس کا واسطہ ماتم کرے۔ قاسم اگر آج تو جوان ہوتا تو تیرے باپ کا لاشا اس بے کسی سے واپس نہ آتا۔ عزادارو چھوٹا سا قاسم تتلائی ہوئی زبان میں کہتا ہے، اماں ام فروا مجھے جوان تو ہونے دو، ارے بابا کا لاشا تو آ گیا، جب تو مانو گی میرا تو لاشا بھی نہیں ہے، لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں کتنی بنا کر اسے یاد